الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، سب لوگوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ وسوسے کے متعلق کچھ باتیں سنی تھی۔ کہ شیطان جو ہے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ اب وسوسے کی مختلف قسمیں ہیں۔ کس طرح کا وسوسہ آوے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بعض مرتبہ آدمی کوئی کام کر رہا ہے، اس میں اس کو وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی وضو کر کے آیا۔ اب جب وضو کر کے آیا اور مسجد میں جماعت خانے میں داخل ہوا تو اس کو ایک وسوسہ پیدا ہوا کہ شاید میں نے برابر ہاتھ نہیں دھویا، ہاتھ تھوڑا خشک رہ گیا، تو وضو ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو خشک رہ گیا تو نہیں ہوا، واپس جائے گا وضو کرے گا یا واپس ہاتھ دھوئے گا۔ اس طرح عام طور سے لوگوں کی شکایات آتی ہے استنجا کے بارے میں۔ پیشاب کر کے باہر نکلے، وضو کیا یا ابھی وضو نہیں کیا اور اس وقت وسوسہ پیدا ہوا کہ شاید تھوڑا ایک قطرہ گر گیا، پیشاب کا قطرہ باہر نکلنے کے بعد جو ہے نکل گیا یا شاید نہیں نکلا۔ وضو کرنے کے بعد کبھی ہوا کہ شاید ریح خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا۔ تو اس طرح کے بھی وساوس پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے اگر وساوس پیدا ہونے کی عادت ہو گئی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس وسوسے کو دور کرنے کا علاج کرنا چاہیے اور اپنے دل کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ ایک قسم کا وسوسہ ہے۔ مثال کے طور پر استنجا کر کے باہر نکلا اور اس کو اس طرح کے وسوسے کی عادت ہو گئی ہے کہ پیشاب کا قطرہ گر گیا یا نہیں گرا، تو اس کا علاج یہ ہے کہ جو ہے ہاتھوں کو بھگا کر جو ہے استنجا کی جگہ پر پانی کو چھڑک دے، اور جب بھی اس قسم کا وسوسہ ہو بعد میں کہ یہ شاید قطرہ نکل گیا تو دل میں یہ بات لاوے کہ جو ہے یہ تو میں نے جو پانی ڈالا ہے اس کی وجہ سے وہ بھیگا لگ رہا ہے، ورنہ کوئی قطرہ نکلا نہیں ہے۔ اس طرح جب دل کو سمجھائیں گے تو وہ وسوسہ دور ہو جائے گا۔ اگر یقینی طور پر پختگی کے ساتھ یقین ہو جاوے کہ نہیں قطرہ گرا ہے، تب جا کر تو اس کا علاج کیا جائے گا۔ لیکن وسوسہ پیدا ہوئے اس کے لیے جو ہے یہ علاج ہے کہ وہاں پانی چھڑک دیا جائے۔ یہاں تک کہ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اس طرح کے وسوسے آتے ہیں کہ شاید ایک قطرہ گر گیا یا نہیں گرا،
تو بزرگ نے اس کو علاج بتلایا کہ جب اس طرح کا وسوسہ آوے تو تو اپنے دل کو یوں کہ قطرہ گر کر جو ہے بہے گا اور میری ران تک آ جائے گا، تب جا کر میں یقین کروں گا کہ میرے سے قطرہ نکلا، ورنہ وہاں تک میرے سے قطرہ نہیں نکلا، یوں دل کو سمجھا تو تیرا یہ وسوسہ دور ہو جائے گا۔ ورنہ عام طور سے ایسے وسوسوں کی وجہ سے عبادت بھی خراب ہوتی ہے۔ کس طرح خراب ہوتی ہے کہ جیسے وضو کیا، اب اس کو وسوسہ ہو گیا، شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تیرا ہاتھ برابر تو نے نہیں دھویا، اب اس کے دل میں ہوا کہ میرا وضو ہوا کہ نہیں، وضو ہوا کہ نہیں۔ اب جو وضو ہوا کہ نہیں اس طرح کا وسوسہ آیا تو نماز کے اندر بھی خیال آیا، تو نماز کے اندر بھی کہ اب میری نماز ہوئی کہ نہیں، نماز ہوگی کہ نہیں، تو اس طرح عبادت بھی خراب ہوتی ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایک مرتبہ وہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ابھی کھڑے ہی ہوئے تھے، نماز کا قول باندھنے کی تیاری ہی تھی کہ ان کو اس طرح کا وسوسہ آیا کہ میری کوہنی جو ہے وہ خشک رہ گئی ہے۔ تو وہ گئے دوبارہ اور جو ہے اس کوہنی کو دھویا اور واپس تشریف لائے۔ نماز شروع کرنے والے ہی تھے کہ ان کو پھر وسوسہ آیا کہ اس طرف کی کوہنی خشک رہ گئی ہے، تو دوبارہ گئے اور اس طرح کی کوہنی جو ہے دھوئی اور واپس آئے۔ جب آئے تو پھر ایک وسوسہ آیا کہ شاید چہرہ خشک رہ گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو شیطان مردود کی طرف سے ہو رہا ہے سب، اب میری کوئی چیز خشک نہیں ہے، بلکہ اگر خشک رہ بھی گئی ہے تو میں بغیر وضو کے جو ہے نماز پڑھوں گا، تب جا کر جو ہے اس طرح کا وسوسہ دور ہوتا ہے۔ تو علماء نے اس کے علاج لکھے ہیں۔ اب جو ہے وسوسہ جو ہے ایسی چیز ہے جو شیطان کی طرف سے دل میں ڈالی جاتی ہے بات۔ وسوسہ اصل میں کہیں گے انسان کے دل سے جو شیطان بات کرتا ہے اس کا دوسرا نام ہے وسوسہ۔ انسان کے دل سے جو شیطان بات کرتا ہے اس کو کہیں گے وسوسہ۔ حدیث کی کتابوں کے اندر مستقل اس کا باب قائم کیا، عنوان اور ہیڈنگ قائم کیا، باب الوسوسہ، یعنی وسوسے کا باب۔ صاحب مشکات نے مستقل اس کا باب قائم کر کے بہت ساری روایتیں نقل کی ہے اس کے اندر، جس کے اندر صحابہ کرام کو وسوسے آتے تھے، تو وہ صحابہ کرام نے اپنے ان وساوس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس میں سوال کیا گیا کہ وسوسہ آتا ہے اس کا کیا علاج ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے وہ چیزیں معاف کر دی گئی ہے جو ان کے دلوں میں وسوسے آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس پر عمل نہ کر لیوے یا اس کو زبان سے نہ نکالے۔ اسی طرح دوسری روایت ہے کہ بعض لوگوں نے سوال کیا کہ ہمارے دل میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ جس کو ہم زبان سے نکالنا بڑا بھاری محسوس کرتے ہیں، یعنی ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اس چیز کو ہم اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا واقعتاً ایسا ہوتا ہے؟ او قد وجدت، کیا واقعتاً آپ کو اس طرح ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ نعم یا رسول اللہ، کہ ہاں ہم کو ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو صریح ایمان ہے، ذالک صریح الایمان، کہ یہ تو صاف ایمان کی علامت ہے کہ آدمی جو ہے جب دیندار ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، تبھی شیطان جو ہے اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ دیندار اور ایمان والا آدمی اسی کے دل پر اور اسی پر شیطان جو ہے محنت کرتا ہے۔ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظاہر میں جب پڑھاتے تھے تو ایک مرتبہ ان کے پاس شیعہ آدمی آیا، شیعہ، اور وہ چند دن اس نے رہنے کی اجازت چاہی اور اس کے جو سوالات تھے وہ مفتی صاحب سے پوچھتا رہا۔ پھر اخیر میں اس نے کہا کہ حضرت ایک بات بتلائیے کہ جو ہے اس وقت قادیانیوں کا بڑا زور تھا، لوگ قادیانی بن رہے تھے، تو سوال کیا کہ حضرت لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جتنے سنی لوگ ہیں وہی جو ہے یعنی سنت پر عمل کرنے والے اہل سنت والجماعت، وہی لوگ جو ہے قادیانی بن رہے ہیں۔
کبھی آپ نے سنا کہ کوئی شیعہ آدمی قادیانی بنا ہو؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ شیطان کوئی بیوقوف اور گانڈا اور پاگل تھوڑی ہے، وہ تو اسی پر محنت کرے گا جہاں ایمان ہو، اور جہاں ایمان نہیں ہے وہاں اس کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شیعہ تو پہلے سے ہی آلریڈی کافر ہے، اس کے عقائد ایسے ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان نہیں ہے، تو پھر اس کے پیچھے شیطان کو محنت کرنے کی اور وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو شیطان کوئی پاگل نہیں ہے۔ تو جو ہے ایمان والوں کے دل میں، یہاں تک کہ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایسے وسوسے آتے تھے کہ ہم جو ہے اس کو زبان پر بھی نہیں لا سکتے، یعنی اس کو زبان سے بول بھی نہیں سکتے کہ اس طرح کی بات ہمارے دل میں آ رہی ہے۔ تو اس کا یہ حکم ہے کہ وسوسہ اس طرح آ جانا یہ غیر اختیاری ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اس وسوسے پر عمل کرنا یا اس وسوسے کو زبان سے ادا کرنا، زبان سے نکالنا، یہ جو ہے اس پر پکڑ کا سبب ہے۔ وسوسے جو ہے بہت ساری چیزوں کے اندر آ سکتے ہیں، جیسے ایمانیات ہے اس کے اندر وسوسے آ سکتے ہیں، عبادات ہے اس کے اندر وسوسے آتے ہیں۔ ایمانیات جیسے ہم پڑھتے ہیں ایمان مفصل، اس کے اندر ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ساری چیزیں ایمانیات ہے، ایمان کے جو ہے مفصلات ہے، تفصیل اس کے اندر بیان کی گئی کہ اتنی چیزوں پر آدمی کو ایمان رکھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر ان میں سے کسی جگہ بھی کمی آتی ہے تو اس کے ایمان کے خطرے ہیں۔ ان میں پہلی چیز آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر۔ اب اللہ کے متعلق جن باتوں کے لیے ضروری ہے عقیدہ، ان باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت کو اکیلا تنہا ماننا اور ساری صفاتوں کے ساتھ ماننا، اور دوسری چیز کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ رب العزت کو معبود ماننا اور ساری صفات کے ساتھ ماننا، اور دوسری چیز اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ چیزیں ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ رب العزت کی صفت کے اندر کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ بھی ایمان سے خارج ہے، کہ اللہ رب العزت کے اندر صفت ہے پیدا کرنے کی۔ اب کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت پیدا کرتے ہیں، لیکن فلاں شخص یا فلاں بزرگ یا فلاں کے لیے فلاں کے اندر یہ چیز کی طاقت ہے پیدا کرنے کی، تو اللہ کی صفت کے اندر اس نے دوسرے کو شریک ٹھہرایا، تو یہاں ایمان کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کی بھی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ دوسرے کی بھی عبادت کرنا، تو یہ اللہ رب العزت پر ایمان کے لیے ضروری ہے۔ دوسری چیز بیان فرمائی وملائکتہ، کہ ملائکہ پر جس طرح اللہ رب العزت نے ایمان رکھنے کا حکم دیا کہ وہ معصوم ہے اور کبھی گناہ نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ ملائکہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کبھی گناہ نہیں کرتے، ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ تو جس طرح ملائکہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کی نازل شدہ کتابیں، کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی تمام کتابوں پر ایمان لانا اور تمام کتابوں کو ماننا، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہو، چاہے حضرت داؤد علیہ السلام پر، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ہر ایک کتابوں کو حق اور سچا ماننا یہ ضروری ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے قرآن پاک نازل ہوا، اس کو ماننے کے ساتھ ساتھ عمل صرف اسی پر کیا جائے گا۔ ایسے ہی دوسری چار چیزیں ہیں، ان کو ایمانیات کہتے ہیں۔ تو شیطان کبھی ان ایمانیات کے اندر جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، جو زبان سے نکالنا بھاری جو لفظ اور بھاری ہوتا ہے، ایسے وسوسے ان ایمانیات کے بارے میں آتے ہیں۔ کبھی کسی کو خیال آیا کہ اللہ رب العزت موجود ہے یا نہیں، یا کبھی خیال آیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آئے تھے کہ نہیں۔ شیطان اس طرح کے وسوسے ڈال کر ایک ایمان والے کے دل کو
وسوسے کے اندر گھیر کر اس کو ایمان سے دور کرنے کی کوشش اور محنت کرتا ہے۔ لیکن قرآن پاک کی آیات اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان صرف وسوسہ پیدا کر سکتا ہے، وہ عمل کروانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یعنی کوئی آدمی یہ کہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اتنی زبردستی کی کہ میرے کو عمل کرنا پڑا، تو شیطان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ وسوسہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرواوے۔ عمل تو انسان ہی کرتا ہے، شیطان کا کام صرف وسوسہ ڈالنا ہوتا ہے۔ تو یہ وسوسے نہ آوے، اس کے لیے یہ صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس سے پناہ چاہی۔ اسی طرح بہت ساری دوسری بھی چیزیں ہیں جس کے اندر وسوسے انسان کو ڈالتا ہے شیطان، وہ بھی ہم انشاءاللہ پھر سنیں گے۔ سبحان اللہ۔